शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं सोराब खान। सोराब कहते हैं, मैं इंडिया दिल्ली का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ दिल्ली की एक मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन की एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने शेयर की है। ये कहानी आज से 5 साल पुरानी है। यहाँ पर इंडिया दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है अर्जुन बिहार कॉलोनी। वहाँ पर जितने भी घर बनाए गए हैं उन घरों के बारे में ये मशहूर है कि वो घर कब्रिस्तान पर बनाए गए हैं। वहाँ पर एक घर था जो कि काफ़ी अरसे से खाली था। उस घर में पोस्टिंग होकर एक फैमिली की आई। वो दूसरे शहर से आए थे, जिनमें हस्बैंड वाइफ, उनकी एक मेड और उनकी एक बेटी भी थी। जैसे वो लोग उस घर में शिफ्ट हुए, उन लोगों को वो घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था, बागीचा भी था वहाँ पर, काफ़ी बड़ा वो घर था। उनकी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इतनी अच्छी लोकेशन पर इतना खूबसूरत घर है। वहाँ का टेरेस बालकनी देखकर भी वो बहुत खुश हुई। उस बालकनी के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा दरख्त भी था। वो दरख्त उसके कमरे से भी दिखाई देता था। कुछ दिन तो वहाँ पर ठीक गुजर गए, लेकिन अक्सर उन लोगों के जो काम करने वाली थी, जो मेड थी, वो शिकायत किया करती थी कि मुझे इस घर में कोई आहट महसूस होती है। जब भी मैं काम कर रही होती हूँ, बागीचे की सफाई कर रही होती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आसपास कोई मौजूद है। यहाँ तक कि 1 से 2 दफ़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी के साथ टकराई भी हूँ, लेकिन जब मैं पलट कर देखती हूँ तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता। एक शाम की बात है, उनकी मेड भागती भागती आई। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो जब घर वालों ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो उसका ये कहना था कि जो बाहर टेरेस के पास वाला दरख्त है, वहाँ पर मैंने किसी को बैठे देखा है। वो सफ़ेद लिबास में कोई औरत थी, उसके बाल बहुत लंबे थे और वो दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, वो मेरे सामने उठकर दरख्त की पिछली तरफ गई और गायब हो गई। सब बहुत ज़्यादा डर गए, लेकिन उनकी जो मालकन थी उसका ये कहना था कि नहीं, तुम्हारा वहम होगा, वहाँ पर दरख्त बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें अंधेरे में ऐसा लगा होगा, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अब जो उनकी बेटी थी, उनकी बेटी का अलग रूम था और उसका रूम वही टेरेस वाला था। वो अक्सर रात को देर गए वहाँ पर खड़ी रहती थी। एक दफ़ा मौसम बहुत सा ख़राब था, आंधी आ रही थी, तो उनकी बेटी अपने कमरे से बाहर निकलकर मौसम को एंजॉय कर रही थी। तो वो कहती है कि मैंने टेरेस पर टहलना शुरू कर दिया। तभी एकदम वो चीखें मारती हुई अंदर भागी। जब वो अंदर गई तो उसकी मदर ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। उसके फादर भी घर पर ही थे। तो उसका ये कहना था कि मैंने बाहर टेरेस वाले पेड़ के ऊपर एक लाश को झूलते देखा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर किसी को हैंग किया गया है, किसी ने फांसी ली है और वो लाश वहाँ पर झूल रही है। वो बहुत डरी हुई थी, वो घबरा चुकी थी। जैसे वो लोग भागते हुए बाहर गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खुश्क पत्ते थे जो इधर उधर उड़ रहे थे। अब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए कि पता नहीं ये माजरा ही क्या है। इसी तरह से एक दिन उनकी बेटी अपने कमरे में पढ़ रही थी, तो उसको एकदम से ऐसा लगा कि जैसे किसी ने पीछे से आकर उसको कंधों से पकड़ लिया है। वो हाथ बहुत ज़्यादा काले थे। वो फ़ौरन से उठी और घर से बाहर भागी। जब वो अपने घर में ही अपनी माँ को आवाज़ें दे रही थी, तो उसकी मेड का ये कहना था कि वो घर से बाहर गई हुई हैं। उसने अपनी मेड को सारी बात बताई। वो दोनों बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब शाम को उसकी मदर वापस आई तो उसने ये बात अपनी मदर को बताई, लेकिन उन्होंने आज भी उसकी बात पर कोई यकीन नहीं किया और ये कहा कि ये सारा दिन
जो मेड है तुम्हारे जहन में ये बातें डालती रहती है, इसीलिए तुम ये सारी बातें सोच रही हो, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। मैं भी इसी घर में रहती हूँ, मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। वो फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आधी रात का टाइम हुआ तो उसके चीखों पुकार सुनाई दिए। जब उसके घर वाले उसके कमरे में पहुँचे तो वो अजीबोगरीब तरह से आधी बेड पर थी और आधी बेड से नीचे। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको कोई घसीट कर बेड से नीचे उतार रहा था। तो जब उसकी हालत देखी गई तो उसके पेरेंट्स बहुत डर गए। फ़ौरन से मेड को पानी लाने को कहा। उसके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे गए कि वो नॉर्मल हो सके। जैसे वो नॉर्मल हुई उसको वो लोग उस कमरे से बाहर ले आए। वो बिलक बिलक कर रो रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, आधे से ज़्यादा बाल उसके उस कमरे के बेड के ऊपर भी बिखरे हुए थे। तो जब उनके घर वालों ने उससे पूछा तो वो चीख चीख कर ये बात कह रही थी कि मैं अपने कमरे में बिल्कुल आराम से सोई हुई थी, एकदम कमरे की खिड़की खुल गई। जैसे ही कमरे की खिड़की खुली तो मैंने करवट लेकर देखा कि खिड़की किसने खोली है, क्योंकि मैं खिड़की को बंद करके सोई थी। बाहर बहुत तेज़ और ठंडी हवा चल रही थी, मुझे सर्दी लग रही थी, तो मैंने विंडो बंद कर दी। लेकिन जब विंडो खुली तो भी मैं करवट लेकर देख ही रही थी तो मैंने विंडो से अंदर आती एक बहुत भयानक चेहरे वाली औरत को देखा। वो बाकायदा विंडो से रेंगती हुई मेरे कमरे में आई। वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था, उसके हाथ भी बहुत लंबे थे। उसने फ़ौरन से मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरे सर के बाल नोचने लग गई और मेरा गला दबाने लग गई और मुझे पैरों की तरफ से घसीट कर ये कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। वो बहुत भयानक थी, मुझे उस कमरे में नहीं जाना। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये वाक़यात तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, अब हम लोग क्या करें। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। दूसरी जानिब मेड का भी यही हाल था, वो भी डर के मारे उस कमरे में नहीं जाना चाहती थी, जबकि उसको बार बार फोर्स किया जा रहा था कि तुम जाकर उनकी बेटी के कमरे को ठीक कर दो और उसका दरवाज़ा बंद कर दो। मेड डरती डरती जब उस कमरे में गई तो उसने स्टडी टेबल पर बैठी एक भयानक चेहरे वाली लड़की को देखा और वो चीखें मारती हुई बाहर भागी। उसी वक्त उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अगले दिन उन लोगों ने एक पंडित साहब को अपने घर बुलाया। जब पंडित वहाँ पर आए, उन्होंने जब उस घर का पूरा जायज़ा लिया और वहाँ पर कोई पूजा वगैरह की तो उनका ये कहना था कि आपकी बेटी का जहाँ पर कमरा है उस कमरे के नीचे बहुत सी कब्रें हैं। उन कब्रों में मौजूद जो मुर्दे हैं उनकी ही रूहें इसको तंग कर रही हैं। ये पूरा घर असेब सदा है, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि पूरी कॉलोनी जो है एक कब्रिस्तान पर तामीर की गई है। इसीलिए यहाँ पर अक्सरों बेशतर घर खाली हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई रह ही नहीं सकता। ये घर भी अरसे तवील से खाली पड़ा हुआ था, जहाँ पर आप लोग आकर आबाद हुए हैं, इसीलिए वो आपको यहाँ पर रहने नहीं देंगे। तभी उन्होंने पूजा किया हुआ कुछ धागे जो थे वो उस दरवाजे के बाहर बांध दिए और उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया और सख्ती से मना किया कि इस कमरे में कोई भी ना जाए। उनकी बेटी की तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। वो खाना पीना छोड़ गई थी, उसके सर के बाल बिल्कुल झड़ने लग गए थे। बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स को उसकी बीमारी की समझ नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि उनकी बेटी के सर पर बाल ना होने के बराबर है कि वो खुद को आईने में देखकर चीखें मारती थी और ये कहती थी कि ये मैं हूँ ही नहीं, मुझे एक भयानक चेहरा दिखाई देता है, हर वक्त मेरे पीछे एक डरावने चेहरे वाली औरत खड़ी होती है। जब उन लोगों ने देखा कि ये मामलात अब हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनकी जो मेड थी उसने भी साफ मना कर दिया कि वो अकेले कमरे में नहीं सोएगी, क्योंकि वो ये कहती थी जब भी मैं उस कमरे में सोती हूँ मुझे कोई बहुत ज़्यादा डराता है, कोई मेरा गला पकड़ता है, कोई मुझे सोने नहीं देता। उसके हाथ बहुत काले होते हैं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। फिर उन लोगों ने डिसाइड किया और वो घर छोड़ दिया। जैसे उन लोगों ने वो घर छोड़ा, उनकी बेटी की दिन ब दिन तबीयत ठीक होने लग गई, उसके सर के बाल भी वापस आ गए और वो लोग दोबारा कभी भी उस घर की तरफ नहीं गए। सोहराब खान कहते हैं, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं उस घर की जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकूं, लेकिन जब भी मैं उस घर के बारे में सोचता हूँ या वहाँ पर जाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचता हूँ तो मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा मिसहैप हो जाता है, ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन मैं पर्सनली भी उस घर का जाकर एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करूँगा और मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये इंडिया डेली की एक स्टोरी थी जो सोहराब खान ने शेयर की। बहुत शुक्रिया सोहराब आपका।
بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک لڑکے کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتاتا ہے آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنی نانی اماں کے گھر رہنے کے لیے گیا تھا۔ ابھی مجھے وہاں پر گئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ میری نانی اماں کا جو گھر تھا وہ ہم لوگوں کے گاؤں سے تھوڑا ہی دور تھا۔ مجھے امی کا فون آیا اور امی نے یہ کہا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور تمہارے ابو گھر پر نہیں ہیں۔ مجھے ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان منگوانا ہے، تم جتنی جلدی ہو سکے گھر آ جاؤ، کیونکہ مہمان کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے بہت کوشش کیا کہ میں کسی کو باہر سے بھی دیکھ سکوں، لیکن کوئی بھی نہیں ہے جو میری مدد کرے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ میں نے جب امی کی یہ بات سنی تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ میں نے جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مجھے اگر مین روڈ سے جانا پڑا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، کیوں نہ میں شارٹ کٹ راستے سے چلا جاتا ہوں۔ اب میری نانی اماں کے گھر سے ہم لوگوں کے گاؤں کا جو راستہ تھا، جو شارٹ کٹ وے تھا، وہاں پر آتا تھا ایک قبرستان، اور وہ قبرستان بہت زیادہ پراسرار اور بہت زیادہ آسیب زدہ بھی تھا۔ بہت سے قصے کہانیاں ہم لوگوں نے سنی ہوئی تھیں، لیکن آج تک اپنی آنکھوں سے کچھ بھی دیکھا نہیں تھا۔ میں قبرستان کے اس راستے سے ہوتا ہوا اپنے گاؤں میں داخل ہوا۔ جیسے میں اپنے گاؤں میں داخل ہوا، گاؤں کے سبھی لوگ اپنا کام چھوڑ کر صرف مجھے ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ سب لوگ مجھے اتنی حیران کن نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں جو دکان تھی جہاں سے ہم لوگ سارا کچھ خریدتے تھے، اس سے میری دوستی بھی تھی شاپ کیپر سے۔ جیسے میں نے اپنا بائک کھڑا کیا، میں نے اس کو جا کر یہ کہا کہ مجھے کچھ سافٹ ڈرنکس اور کچھ چیزیں دے دو، تو اس نے مجھے یہ کہا چیزیں تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن کیا تمہارا دماغ ٹھیک ہے جو تم حرکت کر رہے ہو؟ میں نے اسے پوچھا کہ میں نے کیا کیا ہے، جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ تم سر عام اپنے بائک کے اوپر ایک لڑکی کو بٹھا کر گھما رہے ہو جو کہ اتنی ماڈ اسکارٹ ہے، جس کی ڈریسنگ ایسی ہے جو گاؤں میں نہیں پسند کی جاتی، اس کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہے اور اس نے چھوٹے چھوٹے بال کٹوائے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہوگے، یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ میں نے اسے فوراً سے سامان لیا اور گھر واپس آ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا اس سے ہنسی مذاق ہے تو جان بوجھ کر وہ مجھے تنگ کر رہا ہوگا۔ نیکسٹ ڈے میں نماز پڑھنے کے لیے جب گاؤں کی مسجد میں گیا تو جب سارے نمازی جا چکے تھے تو مجھے امام صاحب نے روکا اور یہ کہا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے امام صاحب سے کہا جی کیا بات ہے؟ تو امام صاحب کا یہ کہنا تھا کل جو حرکت آپ نے کی ہے دوبارہ یہ حرکت گاؤں میں نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں مسجد میں جا رہا تھا تو میں نے خود دیکھا تھا آپ نے بائک کے اوپر ایک لڑکی کو بٹھایا ہوا تھا، اور وہ لڑکی ہم لوگوں کے گاؤں کے کلچر کے اکارڈنگلی اس کا گیٹ اپ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں بہنیں بیٹیاں ہیں تو آپ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ میں نے مولوی صاحب سے یہ کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، مجھے کل شاپ کیپر نے بھی یہ بات کی تھی، بلکہ گاؤں کے سبھی لوگ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں تو اپنی نانوں کے گھر تھا، بس واپسی پر میں قبرستان کے راستے سے ہو کر آیا تھا، میرے بائک پر کچھ بھی نہیں تھا، میرے ساتھ کوئی لڑکی نہیں تھی۔ تو مولوی صاحب نے جب میری پوری بات سنی تو انہیں یقین آ گیا، اور مولوی صاحب نے یہ کہا اگر تو تم قبرستان والے راستے سے آئے تھے تو پھر وہاں پر ایسے معاملات لوگوں کے ساتھ ہو جایا کرتے ہیں۔ 1 سے 2 دفعہ میں بھی اس قبرستان والے راستے سے گزرا ہوں۔ میں نے وہاں پر ایک عورت کو بھٹکتے دیکھا ہے جو سفید لباس میں قبرستان کے اس راستے پر اکثر لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ یہ اسی نے تمہارے ساتھ چھل کیا ہوگا، وہی تمہارے ساتھ تمہارے بائک پر بیٹھ کر عورت کے روپ میں گاؤں تک آئی ہوگی۔ میں نے جب یہ بات سنی میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ مولوی صاحب نے مجھے یہ کہا کہ تم کچھ دن قبرستان والے راستے پر بالکل بھی مت جانا، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تمہارے بائک پر بیٹھ کر گاؤں کی حدود میں بھی آئی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں تو اس حد تک ڈر گیا کہ اس کے بعد اگر گاؤں میں کوئی فوتگی بھی ہو جاتی تھی تو میں اس کی تدفین کے لیے بھی اس قبرستان میں نہیں جاتا تھا۔ میرے دل میں اس بات کو لے کر بہت زیادہ ڈر اور خوف بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد کافی دن میں ڈرتا بھی رہا، مجھے عجیب و غریب وسوسے اور وہم پڑتے رہے، جیسے ہر وقت میرے ساتھ کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ پھر میں نے باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی، اور اس کے بعد کبھی بھی میں قبرستان کے اس ویران اور سنسان آسیب زدہ راستے پر نہیں جاتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے اٹک سے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عثمان شیئر کر رہے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔
آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگوں نے ایک کالونی میں ایک جگہ پر پلاٹ خریدا ہوا تھا. وہ پلاٹ میرے ابو نے بہت عرصہ پہلے ہی خریدا ہوا تھا. پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کا وہ جو پلاٹ ہے وہاں پر ہم لوگ ایک گھر بنا کر اس گھر کو سیل آؤٹ کر دیں گے. اسی طرح سے ہم لوگ نیکسٹ بھی کوئی پلاٹ یا کوئی گھر خرید کر تو ہم اس طرح سے اس چیز کو بزنس سرکل میں ہم لوگ لے آئیں گے. ہم لوگ ابو کے ساتھ گئے. ہم لوگوں نے جا کر اس جگہ کو وزٹ کیا. اب وہاں پر کہیں کہیں وہ بالکل ایک نئی فیز تھی, نئی کالونی تھی. وہاں پر ابھی گھر بننا شروع ہوئے تھے. ہم لوگوں نے اس پلاٹ کو وزٹ کیا اور ہم لوگوں نے بھی اپنا گھر بنوانا شروع کر دیا. تقریباً 1 سال کے اندر اندر ہم لوگوں کا گھر کمپلیٹ ہو گیا. گھر بہت خوبصورت ہم لوگوں نے بنایا تھا. جب ہم لوگوں کا گھر کمپلیٹ ہوا, ہم لوگوں نے بہت زیادہ ہم لوگوں کو اچھا لگا. ہم لوگ اپنا گھر دیکھ کر آئے. وہ گھر بہت خوبصورت تھا, لیکن ابھی وہ کالونی غیر آباد تھی. شروع میں ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ خود وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے, لیکن ابو نے یہ کہا کہ یہ آنے والے دور میں مشکل ہے کہ یہاں پر اتنی زیادہ آبادی ہو سکے. تو پھر ہم لوگوں کے اسکول, کالجز, ابو کی جاب, سارا کچھ شہر میں ہی تھا. لیکن وہاں پر گھر بن رہے تھے. ہم لوگوں نے اس کی کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا ڈیمانڈ بھی نہیں رکھی تھی, کیونکہ وہ جگہ ہی کچھ ایسی تھی کہ اس شہر سے تھوڑی دور تھی. ہم لوگوں نے بہت سے پراپرٹی ڈیلرز کو یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم لوگ اپنا گھر سیل کرنا چاہتے ہیں. تو اکثر ہم لوگوں کو کالز آتی رہتی تھی کہ گھر وزٹ کروا دیں, گھر وزٹ کروا دیں. ایک دفعہ ایسا ہوا, مجھے ابو کا فون آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک فیملی ہے, ان کو گھر وزٹ کروانا ہے, تو تم جا کر گھر وزٹ کروا کے آؤ. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تقریباً مغرب کا ٹائم تھا. مجھے ڈیلر کی کال آئی. میں نے ڈیلر سے ساری معلومات لیں کہ کون فیملی ہے, کیا ہے. اس نے بتایا کہ ایک فیملی ہے اور وہ انٹرسٹڈ ہے, آپ آ جائیں. میں ان کے جو شاپ تھی وہاں پر چلا گیا. ان کے ساتھ مل کر اس فیملی کو لے کر ہم لوگ اس لوکیشن پر چلے گئے جہاں پر ہم لوگوں کا گھر تھا. جیسے ہی میں نے گھر کھولا, ہم گھر میں داخل ہوئے تو اندر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ جیسے وہاں پر بہت زیادہ کسی نے کوئی پرفیوم لگایا ہوا ہے, یا جیسے وہاں پر باقاعدہ کوئی موجود ہے. اس بند گھر میں سے یہ خوشبو آ رہی تھی. تو مجھے لگا کہ شاید میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں, ان لوگوں نے یہ پرفیوم لگایا ہوگا. گھر کی ساری لائٹس آن کی, ان لوگوں کو گھر دکھانا شروع کر دیا. ہم لوگوں نے اس گھر کے 2 پورشن تھے, ڈبل سٹوری گھر بنایا تھا. وہ لوگ گھر کو وزٹ کرنے لگے. ایک روم میں وہ لوگ گئے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے تو یہ بتایا کہ یہ گھر بالکل برانڈ نیو ہے اور ابھی یہاں پر کوئی شفٹ بھی نہیں ہوا, لیکن اس گھر کی دیواروں کے اوپر یہ ہاتھوں کے نشان کس کے ہیں؟ جب ہم لوگوں نے غور کیا تو اس گھر کی دیواروں کے اوپر جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کے نشان ہوتے ہیں, گھر کے مختلف حصوں پر وہ نشان تھے, چھوٹے بچوں کے ہاتھوں کے نشان. شاید وہ بچہ 2 یا 3 سال کا ہوگا جس کے ہاتھوں کے نشان تھے. حیرت انگیز بات تھی یہ. ہم لوگوں کو ماسٹر بیڈ روم میں بھی وہ نشان نظر آئے. اس کے علاوہ سیڑھیوں میں وہ نشان بہت زیادہ تھے. جیسے جیسے سٹیئرز اوپر چڑھتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بچہ اوپر چڑھتا رہا ہے اور وہ سیڑھیوں کے اوپر جیسے چڑھ کے پھر دیوار پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ اوپر جاتا رہا ہے. اب یہ چیز بڑی عجیب تھی. ہم لوگوں کی فیملی میں اتنا چھوٹا بچہ بھی کوئی نہیں تھا. میں نے کہا کہ نہیں, اس گھر میں تو ابھی کوئی شفٹ بھی نہیں ہوا, آپ کے سامنے ہے, گھر یوز میں ہے ہی نہیں, نہ ہی کوئی سامان ہے, نہ ہی ہم لوگوں نے اس کو یوز کیا ہے, تو مجھے نہیں پتا یہ نشان کہاں سے آئے ہیں. جیسے وہ لوگ ابھی اوپر والے پورشن کو وزٹ کر رہے تھے, ان کو دکھا کر مجھے ابو کا فون آیا. میں نے انہیں بتایا کہ گھر میں تو جگہ جگہ پر کسی بچے کے ہاتھوں کے نشان ہیں. وہ بھی بڑے سرپرائز ہوئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ابھی لاسٹ ویک انہوں نے ایک فیملی کو وزٹ کروایا تھا, تب تک تو وہاں پر کوئی نشان نہیں تھا. پھر 1 ہفتے کے اندر اندر وہاں پر ہاتھوں کے نشان کیسے آ گئے. وہ فیملی ابھی اوپر وزٹ کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترے. ایک دم سے میں بھی اوپر ہی دیکھ رہا تھا, چھوٹے سے ایک بچے نے جیسے اوپر سے جھانک کر نیچے دیکھا. جہاں سے سٹیئر سے نیچے اترتے ہیں تو جو اس کی ایک گرل ہوتی ہے, سٹیئر گرل سے اس نے جھانک کر نیچے دیکھا. تو میں نے یہ کہا کہ آپ کا بچہ اوپر ہے کوئی. وہ لوگوں نے یہ کہا نہیں, ہم لوگوں کے ساتھ تو صرف 2 ہی بچے تھے اور وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں, اوپر کوئی بھی نہیں ہے. میں نے انہیں خود کہا کہ میں نے ابھی ایک بچے کو اوپر دیکھا ہے. مجھے یقین نہیں آیا. میں فوراً سے اوپر گیا تو اوپر کوئی بچہ نہیں تھا. میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تھا. پھر میں نے کس بچے کو دیکھا تھا. خیر ان کو گھر وزٹ کروایا. ان لوگوں کو تھوڑا سا ان کا مائنڈ چینج ہو گیا. پتہ نہیں اب انہیں کیا فیل ہوا کیا نہیں. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم لوگ ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں گے. سارا گھر بند, جب میں گھر بند کر رہا تھا وہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے. میں نے ڈیلر سے بھی بات کری تھی, ڈیلر باہر ہی تھا, وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے.
ابھی گھر کی لائٹس آف کر کے تو جیسے ہی میں نے انٹرس ڈور بند کیا، مجھے اندر سے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی، باقاعدہ جیسے کوئی بچہ بہت اونچا کہکا لگا کر ہنستا ہے۔ میں نے یہ خود آواز سنی۔ اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے گھر لاک کیا۔ میں نے ڈیلر پر تو یہ چیز شو آف نہیں ہونے دی، تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے ابو آپ سے بات کر لیں گے۔ وہ اپنے گھر چلا گیا، اپنی شاپ پر چلا گیا، میں اپنے گھر آ گیا۔ ابو جب آئے، ابو نے مجھے دیکھا، میں تو بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، پریشان تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں نے وہاں پر ایک بچے کو بھی دیکھا ہے۔ انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ بس تم نے ہاتھوں کے نشان دیکھے ہیں اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو، صبح میں خود جا کر دیکھوں گا۔ میں نے نیکسٹ ڈے ابو اپنی جاب سے پہلے اس طرف چلے گئے، گھر کی طرف۔ جب انہوں نے گھر جا کر دیکھا، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہی مجھے ان کا فون آ گیا۔ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم سب گھر والوں کو لے کر یہاں پر آؤ۔ میں سب گھر والوں کو لے کر وہاں پر پہنچ گیا۔ وہاں پر جب ہم لوگ گئے تو وہاں کے جو حالات تھے اس گھر کے، جس کو میں رات کو بند کر کے آیا تھا، اس کی دیواروں کے اوپر خون کے چھینٹے تھے، بالکل فریش بلڈ تھا۔ جگہ جگہ کے اوپر بہت لمبے لمبے پیروں کے نشان، عجیب و غریب وہ پاؤں تھے، نوک والے پاؤں تھے، پیچھے بھی نوک تھی، آگے بھی نوک تھی، اور کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ پاؤں کس طرف سے آ رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ وہاں پر وہی بیڈ روم جہاں پر بچے کے ہاتھوں کے نشان تھے، اس باتھ روم میں جگہ جگہ پر خون والے پاؤں کے نشان، چھوٹے چھوٹے بچے کے جیسے ہوتے ہیں وہ تھے۔ ہم لوگوں نے جب یہ چیزیں دیکھی ہم تو بہت ڈر گئے، امی وغیرہ نے بھی دیکھی، بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ سب کیا ہے، کوئی آسیب یا جنات کا معاملہ ہمیں تو لگتا ہے۔ فوراً سے میرے بڑے بھائی کو ابو نے کہا کہ کسی عامل کا پتہ کرو۔ انہوں نے ایک عامل صاحب کا ان کے کسی دوست نے بتایا، رابطہ کیا سب سے، پھر جیسے کر سکتے تھے ایک عامل صاحب کو لے کر آئے۔ اسی دن جب وہ عامل وہاں پر آئے، انہوں نے وزٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں اور وہ جنات جان لیوا ہیں، یہاں پر ان کے پورے پورے خاندان آباد ہیں۔ یہ جو خون کے دھبے اور پیروں کے نشان آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں، ابھی بھی وہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ یہ شرعی مخلوق ہے، نقصان پہنچانے والی، یہ بہت زیادہ شیاطین جنات ہے۔ اگر یہاں پر کسی نے رہنے کی غلطی کی تو ان کو جانی نقصان ہوگا۔ یہ گھر جیسا ہے، جتنا بھی بنایا ہے، جو بھی انویسٹ کیا ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ اگر تو یہ بکتا ہے تو ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل یہ بکے گا ہی نہیں، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ اب ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی، ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہم یہاں پر کچھ عمل کروانا چاہتے ہیں، پڑھائی کروانا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں یہاں سے چلی جائیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ یہاں سے کبھی بھی نہیں جائیں گے، یہ یہاں پر مقیم ہے، آباد ہے، انہوں نے یہ گھر بننے دیا ہے، یہی بہت بڑی بات ہے، ورنہ یہ گھر کبھی بھی تعمیر نہ ہوتا۔ وہ جنات یہاں پر ہر وقت موجود ہیں، اور ہم لوگ جب وہاں پر موجود تھے اس وقت بھی کسی نہ کسی حصے سے کوئی نہ کوئی آہٹ باقاعدہ سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی موجود ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ میری ایک بہن نے کچھ پرچھائیاں بھی دیکھیں، اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے ایک کالے رنگ کے شیڈو کو بھی دیکھا ہے جو سیڑھیوں کی طرف اوپر گیا ہے۔ 12 سال ہو گئے ہیں وہ گھر بند ہے، نہ وہ گھر بکتا ہے، نہ وہ گھر رینٹ آؤٹ ہوتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے وہ گھر دکھانا بھی چھوڑ دیا ہے، بارشوں سے، آندھیوں سے، بدلتے موسموں سے جتنا کچھ اس پر انویسٹ کیا تھا وہ سب آہستہ آہستہ ایک کھنڈر کی شکل بن گیا ہے، اور اس ٹاؤن میں، اس کالونی میں کوئی بھی گھر آج کے دن تک آباد نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ کچھ اور گھر ہیں جو ہماری طرح بنے ہیں لیکن وہاں پر بھی رہتا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔